Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here again live. And yesterday I said that I'll discuss about something that is related with the expo. So before that, let me check who is online so I can just start with my session. Okay, so I'm just going to wait for people and see who is online and then I can just start. So I'm just waiting, let's see. Still waiting for people. Okay, it's 6 o'clock. Oh, thank you so much. Thank you for me for the thumbs up, whoever that is. So I'll just start and yeah. So any cues? What I aim to talk about? If any one of you who was here yesterday when I gave this session about what are sellers supposed to do in an expo and how they can make their experience rememberable and as well as how can they take care of their health. So that was what I discussed yesterday, but then again I said that there is another thing in linkage with it, which I plan to discuss today. Like I said, I'll discuss it tomorrow, but so I'll just discuss it now. And that is, wait a second, let me just, yeah, okay. I had to put my laptop on charging, otherwise it was going to go off, and so were the points. So, okay, so what I plan to discuss today is, I'm sorry, I guess my throat, it's a bit, I guess, I don't know, maybe it's my voice, it's going to go. Anyways, so let me just start. So, what I plan to discuss today is that there are certain factors which you must keep in mind when you plan to visit an expo. And these are the tips which are going to be useful for anyone. And it does not really matter whether you're visiting an expo, even if you're, visiting any place, any event. So, whatever that event is, so there are a couple of things if you keep in mind, so you would definitely have a memorable experience and you'll make good memories out of that, and it's going to be really very productive. So first of all, what I think is, before visiting any expo, what you need to do is you need to do your research and planning. And how's that, how what can you do related with that research? Like you have to your research, it has to be thorough regarding what are your plans about, what do you want to do in that expo, like what are the stalls you want to visit, or uh, who are the key exhibitors over there, and you need to identify these. So it's more like a map. You're actually devising a roadmap for yourself for your visit. So whatever that visit is, if you know that just consider, if you know that there are 20 businesses or there are 20 exhibitors who are coming into that expo, that event, and then you have to jot a list down that who are those exhibitors, and to you have to keep this in mind, what is your area of interest. Like there might be different businesses belonging to different fields, but then again you have to focus on your skills and your areas of interest as well, or whatever businesses you are passionate about. So when you identify the key exhibitors and their products and their services, you are in a better position to go through the overall event that is going on, or the expo. And then you must plan your visit, which should be based on the schedule. You must know these things, that the event you are visiting, does it just require, oh, today I am getting a lot of a thumbs up. In my previous days, previous sessions, I couldn't see these thumbs up, but today I can see these. Okay, so that's good. Thank you so much, whoever is giving thumbs up. Okay, so you have to keep this thing in mind as well, that it's whether it's just going to be a display of products, or there's going to be some kind of seminars or workshops or conferences. Like most of the time,
some things they are totally unexpected. Like you are going, it's just like कि जिस तरह आप जो है like let's take the example of लोक विरसा. जिस तरह आप लोक विरसा में जाते हैं, then you can see, you know, if it's a cultural event, कि there are different artisans who are sitting at different short intervals, so you go and visit them. But then वहाँ पर जो है then there are areas जहाँ पर जो है ओपन लोक म्यूज़िक हो रहा होता है, या वहाँ पर जो है कोई कल्चरल डांसेस हो रहे होते हैं. सो ये वो चीज़ें होती हैं कि यू नो कि भाई ओके दिस इज़ अ कल्चर इवेंट, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी. बट देन अगेन इन एक्सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड में ये होता है कि भाई देर इज जस्ट गोइंग टू बी डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सो यू आर जस्ट गोइंग टू गो एंड वॉक अराउंड, और वो आपका जो है ना चक्कर मुकम्मल हो जाएगा. बट देन अगेन इधर भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर अनएक्सपेक्टेड. देयर कैन बी सेमिनार्स, या कोई ऐसा हो सकता है कि ओपन जो है किसी किस्म का जो कंपटीशन हो या कॉन्सर्ट हो. So can be anything, so you have to be, you know, mentally prepared for that, and you need to have that open mind as well, कि भाई ये चीज़ें हो रही हो सकती हैं. अच्छा, अब ये तो सबसे पहले चीज़ हो गई कि रिगार्डिंग रिसर्च एंड प्लानिंग अबाउट दी एक्सपोर्ट एग्जीबिशन वट एवर यू आर विजिटिंग. देन जो सेकेंड चीज़ है, यू नीड टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स. अब वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू हैव टू बी क्लियर इन डिफाइनिंग योर गोल्स, कि आपका पर्पस क्या है वो एक्सपो विजिट करने का. आप जस्ट क्या जो है जस्ट देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई वहाँ पर कौन से बिजनेसेस हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, या यू हैव अ डेफिनेट गोल. लाइक अगर जो है इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई यूजली यू नो गो एंड विजिट दीज प्लेसेस टू इन ऑर्डर टू collaborate with people, since आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, सो आई नो कि भाई किस तरीके से जो है आप लोगों के साथ जाकर कम्युनिकेट करते हैं. एंड यू टेन टू यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स और देयर सर्विसेज हैं. या जिस तरह मैं पॉडकास्ट कर रही होती हूँ, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन अपनी कौन सी सर्विस ऑफर कर रहा है, एंड इन द लॉन्ग रन हाउ कैन आई यू नो लिंक अप बिजनेसेस विद ईच एंड अदर. सो दिस इज़ अ सर्विस विच आई प्रोवाइड, और it's a good skill, and it's rare as well, क्योंकि there are very few people who have this you know ability to communicate different businesses or peoples together with each another. वरना जो है आमतौर पे आप देखेंगे कि people have you know their agents or middlemen कि भाई who are going to go and you know get businesses for them. So when you can you know hire a contract or who can you know do this work for you, then it's an asset for the businesses. So then again उसमें आप जो है collaborate करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ. यू कम टू नो अबाउट कि ओके भाई इनका ये जो बिजनेस है ये किस फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, या मे बी इफ़ यू वांट टू यू नो हैव सम काइंड ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, और you want to you know run your own business, then these events they're also really good फॉर दैट पर्पज़, कि आपको जो है ना नो हाउ मिल जाती है कि भाई कौन से बिजनेसेस हैं, या आपका किसी इसमें इंटरेस्ट है. इधर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, या आप प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, या आप रिटेलर बनना चाहते हैं, या होल सेलर बनना चाहते हैं. सो once you go and you know visit these areas at these places and these events, only then will you be able to identify what is your forte and where do you want to do business, in which area, in which industry. So this is another thing, so you need to you know have your objectives which are very clear. So ज़्यादातर जो objective होते हैं, it is about collaboration and getting new businesses, meeting new people, and knowing what is being made in Pakistan. अब यानी दिस इज़ एन एसेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लाइक इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड और इफ़ यू आर गोइंग टू अदर प्लेसेस, या किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो दोज पीपल आर यू नो रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज़ गुड ओवर देयर और व्हाट इज़ मेड ओवर देयर. लाइक जिस तरह दुबई में जो है बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं, इवन एक्सपोज भी होते हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं, दे आर मेकिंग दी प्रोडक्ट्स विच आर यू नो मेड either over there. But दुबई में ज़्यादातर जो businesses होते हैं, they are people who are you know traveling, or they are coming from different countries. So like मैंने जो उनका जो expo visit किया, that was also कि उसमें जो है people were you know selling their products from different countries. There were stalls from people who were coming from India. Then there were people जिनका जो है पाकिस्तान से भी जो है पाकिस्तान से भी सेलर्स थे. पर ज़्यादा जो उनकी जो है जो लोग थे, दोज वर इंडियंस. एंड देन देयर वर
اور بھی جو ہے یعنی عربک اوریجن کے بھی لوگ تھے، بٹ زیادہ تر ایکسپو میں میں نے یہی لوگ دیکھے دبئی ایکسپو میں. اور یہاں پر پاکستان میں بھی میں نے جتنے ایکسپوز جو ہے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں دے آر فرام پاکستان. بٹ یہ والا جو ہے دس از لائک دس وڈ بی ون آف اٹس کائنڈ. سو لیٹس سی کہ ادھر جو ہے what do I get to explore. Maybe I do find such opportunities which are not very expensive when it comes to establishing your own business, or you want to be a businesswoman. Like there are always opportunities, you need to get out of your comfort zone and go and explore them. Otherwise, most of the time I guess people would just think about it, okay, this is an event and it's useless and it's not going to be fruitful. But unless and until you get out of your home, only then you would be able to know how useful that event was. So aapke objectives, they have to be clear. Then you have to determine specific products and services جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور کیا انفارمیشن ہے, what you are looking for. So these are all the things which are going to come under the goals or specific objectives which you have planned. اوکے, دین اس میں ایک اور جو چیز آ جاتی ہے جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے, دیٹ از دا بجٹ. Now when you're traveling for such events, you have to keep in mind the budget. اب بجٹ میں جو ہے کیا کیا چیزیں آئیں گی, آپ کی ٹریولنگ آ جائے گی, آپ کے اکوموڈیشن آ جائے گی, پھر جو آپ اماؤنٹ یا کاسٹ جو ہے اس ایونٹ پہ اسپینڈ کر رہے ہوگے وہ بھی آ جائے گی. سو یو ہیو ٹو میک اے پلان آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ بھئی ہاؤ, اینڈ دین یو ہیو ٹو سی ہاؤ کاسٹ افیکٹو دیٹ از. اب یہ بھی ہو سکتا ہے like it might be, some people might find it very expensive, but then again if you just have this open mindedness and positivity in your mind کہ maybe if چلیں پہ اگر 10 نہیں تو 3-4 بھی اپرچونیٹیز آپ کو مل جائیں, یا ایک بھی اپرچونیٹی آپ کو مل جائے, تو اٹس ورتھ دا اماؤنٹ یو ہیو اسپینڈ. کیونکہ دین دیٹ اماؤنٹ اٹ کین بی کور اپ فرام دا بزنسز یو آر گوئنگ ٹو گیٹ فرام دیئر, اور the clients you can make over there. So you need to have that thing in mind, or budget you have to plan beforehand. So and this is another thing. اور یہ ہے کہ then ایک اور جو چیز ہے کہ you get to get a really good networking when you visit such events, and you have to take like you have to take advantage of networking opportunities. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ایونٹ میں گئے ہیں اور آپ اپنا منہ کو سی کر بیٹھ گئے ہیں. ویسے جو ہے آپ جو ہے آپ کا جو 24 گھنٹے منہ چل رہا ہو سکتا ہے, بٹ جب آپ ایونٹ میں جاتے ہیں تو ہاں بالکل چپ کر کے بیٹھتے ہیں. سو چپ رہنے سے جو ہے آپ کو جو ہے کاروبار نہیں ملے گا. سو یو ہیو ٹو open your mouth, you have to talk with people, you have to network with them, and only then would they know how good you are at a certain thing. Like there might be other events, جس طرح یہ چائے کون ہے, اس میں جو ہے بزنس اپرچونیٹیز ہوں گے, ان کے ساتھ بھی آپ نے بات چیت کرنی ہوگی. دین دیر از گوئنگ ٹو بی فیوچر فیسٹ, ٹیک ریلیٹڈ بھی ہوگا, اینڈ دین دے ہیو دیئر اون اسٹالز. سو یہ کہ یو نیڈ ٹو گو, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم, یو نیڈ ٹو سی کہ واٹ آر دے آفرنگ, واٹ یو کین آفر. سو اسی طریقے سے کلیبریشن ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے پھر کلائنٹس ملتے ہیں یا آپ کو جو ہے کام مل جاتا ہے. دین آپ نے جو ہے ایک اور چیز جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یو نیڈ ٹو ویئر سم تھنگ کمفرٹیبل, چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے وہ جوتے ہوں, کیونکہ سنس از گوئنگ ٹو بی ان این اوپن ایریا اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی کوائٹ بگ, اور اس میں یہ ہے کہ جو 3 دن کا جو ہے ٹائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یو آر ایبل ٹو تھوڑا جو ہے ایک دن میں کور کر لیں, تھوڑا کسی اور دن کر لیں. سیما تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. سو آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا ایونٹ کو کور کرنا ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے سارا ایک ہی دن میں کور کرنا ہے, تو کتنا اسٹیمنا ہوگا, اتنا تو میرا خیال ہے کسی میں بھی نہیں ہوتا. صبح سے جا کر جو ہے آپ رات تک جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. اس لیے جو ہے سیلرس کے لیے بھی میری یہی ایڈوائس تھی کہ ٹیک اے ریسٹ ان بٹوین, ریلیکس کریں. جو ٹیم ہے ٹیمس کو جو ہے تھوڑے چورس دیتے ہیں, سو یو گیٹ پلینٹی آف ٹائم ٹو ریسٹ ایز ویل. ادروائز ایک ہی دن میں جو ہے ایگزاسٹ ہو جائیں گے, اور ٹینشن اس کے علاوہ. سو آپ کا جو اوور آل اٹائر ہے, چاہے کپڑے ہیں چاہے جوتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی ویری کمفرٹیبل. جوتوں میں تو میں یہی کہوں گی بیسٹ یہی چیز ہے کہ مہربانی کر کے فیشن کی طرف نہ جائیے گا کہ جی میں نے جو ہے کپڑوں کے ساتھ ہیل پہننی ہے.
ہیل نہ پہنیے گا. ہیل پہن کے آپ جو ہے ایکسپو نہیں اٹینڈ کر سکتے. یو نیڈ ٹو ویئر سم تھنگ کمفرٹیبل دیٹ از فلیٹ اینڈ دیٹ از comfy for your feet as well. So joggers and flip flops جو flats ہوتے ہیں, those are really good. So I won't say کہ بھی آپ آفس شوز پہنیں یا کوٹ شوز پہنیں. So it's not going to be comfortable for your feet. اور خاص طور پہ اگر کھڑے رہنا ہے تو you have to wear something very comfortable جس میں آپ کے پاؤں بھی آرام میں ہوں اور آپ خود بھی آرام میں ہوں. ہیل جو ہے اٹس گڈ فار فنکشنز, دیٹ از فار 3 to 4 hours. بٹ یہ ہے کہ if you have to keep standing for a maximum of maybe 8 to 9 hours, so it's really difficult. So overall جو attire ہے that has to be comfortable. اچھا then again ایک اور چیز جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے, it's another tip, ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے. اب ٹیکنالوجی میں جو بھی آپ موبائل لے کر جا رہے ہیں یا ٹیب لے کر جا رہے ہیں, یو نیڈ ٹو کیپ دیم چارج. لائک اف یو گو اینڈ یو ڈیسائڈ ٹو ٹیک ویڈیو شوٹ یا ولاگ کر رہے ہوں, تو دین آپ کا موبائل اس پوزیشن میں ہو کہ بھئی اٹس چارجڈ اور وہ اس کی چارجنگ جلدی ختم نہیں ہوتی. سو جتنے ایکسٹرا جو ہے اس میں سافٹ ویئر یا ایپس آن ہوں گے ان کو بند کر دیجیے گا, سو یو کین سیو دا ڈیٹا ایز ویل. اینڈ دین بیک اپ میں جو ہے یو شوڈ آلویز ہیو این ایکسٹرا بیٹری یا موبائل یا کسی قسم کا جو ہے چارجنگ ڈیوائس. سو وہاں پر جو ہے آپ کا جو ایونٹ ہے وہ میکسیمم طریقے سے کور ہو سکے. دین اگین ویسے تو بیسٹ یہ ہوتا ہے ایسے ایونٹس میں یو آلویز ٹیک پین اینڈ پیپر. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یو کین ایزلی ٹیک دا نوٹس اور دا نمبرز اور واٹ ایور امپورٹنٹ انفارمیشن از بینگ ڈیلیورڈ. سو اس کا جو ہے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اور کیا چیز کر سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایسے ایکسپوز پہ جاتے ہیں تو لازمی آپ کو کوئی نہ کوئی وہ بروشر یا کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے جگہ بتا دیتے ہیں جہاں پر آپ جا کر نیویگیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم ڈفرینٹ مالس میں جاتے ہیں, جس طرح سینٹورس ہو گیا, تو وہاں پر جو ہے LCDs لگی ہوئی ہیں جہاں پر جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کس فلور پہ کیا چیز ہے. تو سملرلی جب آپ ایکسپوز میں جاتے ہیں, اف اٹس اے ٹیک ایکسپو, یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے کس طرح ریسورسز کو یوز کرتے ہیں. سو یو کین آلویز گو اینڈ نیویگیٹ یا بروشرز کے ذریعے یو کین سی دا اوور آل میپ, کون سا اسٹال کہاں پر ہے. کیونکہ وہ ایک جو ہے نا عجیب طرح کی ٹینشن سی مچ جاتی ہے کہ اف یو آر گوئنگ ان این ایکسپو, آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کون سا اسٹال کہاں اسٹارٹ ہو رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے. سو اٹس آلویز بیٹر ٹو ٹیک اے میپ وتھ یو, جو کہ آپ کو انٹرنس پہ مل جائے گا کہ کون سا اسٹال کس سائٹ پہ ہے, کیا لوکیشن ہے. سو نیویگیشن آلویز ہیلپ. اور باقی جہاں تک نوٹس کا تعلق ہے تو وہ آپ اپنے موبائل پہ بھی لے سکتے ہیں, یا یو کین آئدر ٹیک پکس آف دی امپورٹنٹ انفارمیشن, ادروائز یو کین ٹیک اے رائٹنگ پیڈ اینڈ اے پین. سو دس از اندر تھنگ. اچھا دین جو ہے ایک جو چیز آ جاتی ہے نا, وہ آ جاتی ہے یہ بروشرز, اور جو آپ کے پاس جو ہے نا جب آپ طرح طرح کے اسٹالس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایوری ون از گیونگ their brochures and their products. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی وہ اتنا پلندہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کو کہاں سمیٹا جائے. کیونکہ اب تو جو ٹائم ہے نا, یا تو لوگ بہت چھوٹے پرسز لے کر جا رہے ہوتے ہیں جس میں صرف موبائل ہو یا کسی قسم کا پاؤچ ہوتا ہے. سو اٹ ریئلی فیلز آکورڈ کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ جو آپ کے پاس انفارمیشن اتنی اکٹھی ہو گئی ہے اس کو کہاں پکڑیں. سو دا بیسٹ تھنگ از یو کین آئدر ٹیک اے ٹوٹ بیگ, یا انوائرمنٹ فرینڈلی کسی قسم کا بیگ ہو جائے, یا ایون اگر آپ بڑے پرسز بھی لے کر جا رہے ہیں تو یو کین آلویز ٹیک دوز تھنگز اینڈ پٹ اٹ in that in that bag. Otherwise you can always take a tote bag, اور جو بھی آپ کو انفارمیشن ملتی جائے وہ اس tote bag میں ڈالتے جائیں تاکہ آپ کے لیے کیری کرنا بھی آسان ہو, اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ بھئی جب آپ واپس اپنے گھر آئیں تو you can easily go through those brochures کہ okay this is of my interest, this is not of my interest. So this is how you collect information. اور again وہ writing pad ہے جس پہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ انفارمیشن کے علاوہ ایک اور جو چیز آپ کر سکتی ہیں, یو نیڈ ٹو آسک کویسچنس. اب لائک آپ کسی اسٹال پہ گئے ہیں, آپ کو اس کا نہیں پتہ, آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی انکلیئرٹی ہے, تو ہیو دیٹ کنفیوژن اینڈ ہیو گیٹ دا کلیئرٹی, آسک کویسچنس. جو جا کر چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ایک آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ بھی یہ کویسچن پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے, یو شوڈ ناٹ فیئر.
بلا جھجک جو ہے بغیر شرم کے جو ہے پوچھ دیں. بھائی دیکھیں they are the ones who are expert in their businesses and their products, so they know their products better. آپ کو تو نہیں پروڈکٹ کے بارے میں پتا ہوگا. تھینک یو عزرا فار joining in. So what you need to do is you need to go on those stalls and you need to ask them questions, تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایمبیگویٹی ہے بعد میں واپس آ کر آپ کو نہ ہو کہ بھی ہاں میں اسٹال پہ گئی تھی تو میں نے یہ بات تو پوچھی ہی نہیں. تو جتنے ذہن میں سوالات ہیں وہ سارے جا کر پوچھ لیں. اگر ویسے نہیں یاد رہتے تو ایک جو ہے اپنے نوٹ پیڈ پہ جو ہے کوشچنس بنا کر لے جائیں کہ بھئی یہ والے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں نے یہ بھی پوچھنا ہے یہ بھی پوچھنا ہے یہ بھی پوچھنا ہے. سو دیٹس گوئنگ ٹو بی ایزی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو get answers of whatever questions are in your mind. اچھا اس کے علاوہ اگین ایک چیز آ جاتی ہے آپ کی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے, دیٹ از یو نیڈ ٹو اسٹے ہائیڈریٹیڈ اینڈ انرجائز. سو اپنے پانی کی بوتل اپنے ساتھ لے کر جائیں. اگر آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کسی قسم کا اسنیک بار لے کر جائیں. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو وداؤٹ شوگر اسنیک بار لے جائیں, یا جسٹ ٹیک اے فیو نٹس, جو کہ آپ جیسے آپ کو فیل ہو کہ بھئی یہ شوگر لیول ڈاؤن چلا گیا تو وہ نٹس جو ہے کھا لیں. سو دس از اندر تھنگ جو کہ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. لائک آئی نو کہ میرے جو ہے کھانے کا ایک ٹائم ہے, اور اس ٹائم پہ جو ہے اگر مجھے اس ٹائم پہ کچھ نہ ملے تو میرے شوگر لیولس ڈاؤن جانے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو ہے اثر کیا ہوتا ہے, اف آئی ڈونٹ ایٹ اینی تھنگ, کہ بعد میں بھی جب میں وہ کھاتی ہوں تو میرے جو ہے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ شوگر لیولس اتنے ڈاؤن کے ہوتے ہیں. اینڈ نو ون وانٹس ٹو گو انٹو اے کوما اینڈ آئی ڈونٹ, کیونکہ اگر میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ آئی نیڈ ٹو کور دیٹ ایونٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ٹو دی میکسیمم آف مائی ابیلٹی, سو یہ ہے کہ دین آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف مائی ہیلتھ ایز ویل. سو آئی ووڈ بی ٹیکنگ some kind of snack bar, so I don't get into that kind of trouble. کیونکہ دین ایکسپوز میں ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسا اسٹال وزٹ کرے ہوں جو ایک کارنر پہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ جو کھانے کا اسٹال ہے وہ بالکل کسی اور کارنر پہ ہو یا بالکل آؤٹ سائڈ آف ایکسپو ہو. سو وہاں یعنی جانے میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے میں جو ہے اچھا خاصا جو ہے آپ کا نقصان ہو جائے گا, ٹائم کا بھی اور ہیلتھ کا بھی. سو آلویز کیپ سم تھنگ ان یور پرس, تاکہ جب بھی آپ کو فیل ہو کہ بھئی آپ پہ جو ہے کسی قسم کا غش آ رہا ہے تو یو جسٹ ٹیک دیٹ آؤٹ اینڈ ٹیک اے بائٹ. اینڈ ڈونٹ forget the water bottle, it's very important. That would keep you hydrated. اوکے دین اس کے علاوہ اور کیا ہے, یو نیڈ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ. اوپن مائنڈیڈ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جن ایگزیبیٹرس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے, جب آپ وہاں جائیں تو ایسے بھی ایگزیبیٹرز ہو جائیں جن جو لسٹ میں شامل نہیں ہے. سو دین یو ہیو ٹو ہیو دس اوپن مائنڈ, یہ نہیں کہ ہاں بھائی یہ تو میرے لسٹ میں نہیں تھا تو میں نے تو ان کو وزٹ نہیں کرنا, میں کیوں ان کا پروڈکٹ دیکھوں. نو, یو ہیو ٹو بی اوپن مائنڈیڈ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی لسٹ میں ہیں آپ ان کے ساتھ کلیبریٹ نہ کریں, یا جو آپ کی لسٹ میں نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کلیبریٹ کریں ہوں. سو یو آلویز ہیو دس اوپن مائنڈیڈنیس کہ یو نیڈ ٹو collaborate with everyone, whether they are on your list or whether they are not. So this is another thing. اچھا دین آپ نے ایک اور چیز جو کرنی ہے کہ جب ایکسپو ختم ہو جائے نا, یو ہیو ٹو ڈو اے فالو اپ. اب وہ فالو اپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ایکسپو میں لائک دیر مائٹ بی مینی جو کہ ایکسپو میں جو ہے دے ول بی فائنلائزنگ دی پوٹینشیل کلائنٹس, یا جو بھی ہوں گے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کلیبریشن کرائیں گے, فائنلائز کرائیں گے. بٹ دین اگین دیر وڈ بی مینی جو کہ کہیں گے کہ وی ول لیٹ یو نو آفٹر دی ایکسپو, نا وی نیڈ سم ٹائم ٹو تھنک. کیونکہ اگر جہاں پر پیسوں کے معاملات انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ اٹس آلویز بیٹر ٹو ٹیک کنسلٹیشن یا ڈسکس اٹ آؤٹ بفور گیونگ یور فائنل ڈیسیجن. سو جو سیلرس ہوتے ہیں یا جو بزنس اونرس ہوتے ہیں دے آر مینٹلی ریڈی فار دیٹ کہ اوکے اف سم ون از ویری سیریس دے آر گوئنگ ٹو سے اوکے ٹھیک ہے وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو ان اے ڈے اور ٹو, دین یو نیڈ ٹو فالو اپ ایز ویل. کیونکہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ سرخ پتی کے پیچھے نہیں لگانا, یو ہیو ٹو فائنلائز, یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیجن, کیونکہ یو آر گوئنگ فار دس پرپز. اگر آپ جو ہے کام ڈھونڈنے جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے کام مل جاتا ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آئی لیٹ یو نو ان اے ڈے اور ٹو, تو دین بی افرمیٹیو اور ان کو ڈو لیٹ دیم نو ان اے ڈے اور ٹو, رادر دین کہ ان کو بھی جو ہے نا آپ نے ٹانگا ہوا ہے اور کافی دنوں بعد جو ہے جب آپ کی جو ہے تھکن اتر گئی ہے تو پھر آپ کہیں گے ہاں اچھا ٹھیک ہے اب میں جو ہے کال کر کے ان کو کہہ دیتی ہوں کہ بھئی آئی ایم انٹرسٹیڈ ان دس بزنس. تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا, کیونکہ نو ونس گوئنگ ٹو ویٹ.
وہ جو کہتے ہیں نا کہ if a window of opportunity knocks on your door, تو grasp it. So یہ وہی والی بات ہے کہ the earlier you are going to say yes or you are going to give a sign of affirmation, you will get that opportunity. Otherwise اگر اس کو پینڈنگ میں ڈال دیں گے تو that opportunity is also going to be won by someone else, and then پھر آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے, پھر آپ کسی اور ایکسپو کا انتظار کرتے رہیں گے. سو دس از اندر تھنگ فالو اپ کے حوالے سے. اچھا دین آپ نے جو ہے سنس یو ہیو وزٹڈ دی ایکسپو, تو یو مائٹ بی ہیونگ سم فیڈ بیک. ادھر اسی دن آپ جو ہے فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں, یا مے بی جو ہے اف یو ڈیسائڈ ٹو وزٹ دی ایکسپو فار کنزیکٹیولی 3 days, تو آفٹر 3 days بھی آپ ان کو جو ہے اپنے فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ اوکے دیز آر دا تھنگس وچ آئی فاؤنڈ. کیونکہ لازمی وہ جو ہے نا اپنا کسی قسم کا فارم آپ کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے بتائیں واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس ایکسپو, یا کسی بھی قسم کے آپ سجیشنس دے سکتے ہیں. عاطف شفیق, thank you for joining in. Okay, so there are many new people who are joined in today, and I haven't seen you around before. Well, that's good. Thank you so much. اوکے دین اس میں ایک اور جو چیز ہے, اور ہاں, اینڈ دین یو ہیو ٹو, یعنی آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو بی ٹروتھفل ایٹ ٹائمس, بٹ دین جو اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں نا, اٹ ٹیکس گریٹ گٹس ٹو ٹو سیٹ اپ سچ ایونٹس. سو کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ جو ہے کسی کو بھی فیڈ بیک دیں تو اٹ شوڈ بی پازیٹیو. سو اگر جو ہے یعنی کوئی چیز آپ کو نہیں پسند آئی, جسٹ لیٹ اٹ گو, فور گو کر دیا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں اگر تنقید بندہ نکالنا شروع کر دے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. زندگی ویسے ہی مشکل ہوتی ہے, پر یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے اچھے الفاظ کا استعمال کرنے سے یا اخلاقیات کا مظاہرہ کرنے سے کسی کا دن بن جاتا ہے, تو وائی ناٹ. سو ٹرائی ٹو گیو اے گڈ پازیٹیو فیڈ بیک whoever the organizers are, rather than complaining کہ بھئی اس میں یہ بھی نہیں تھا, اس میں یہ بھی نہیں تھا, and this is not how we thought it was going to be, yeah it was. تو یہ کہ just try to leave a positive note. So وہ جو positive note چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ذہن میں رہ جاتے ہیں. In the long run you never know کہ you might be their biggest supporter, یا maybe you might be able to do collaboration with them in a better way, in a different scenario. So God knows, but جو بھی ہو اچھے کے لیے ہو. اچھا دین اگین آپ نے ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے سیکیورٹی اور سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو نیڈ ٹو know about the venues security measures, کہ اگر کوئی جو ہے like if there's an exit plan, تو کون سے وینیوز ہیں یا کون سے ایگزٹس ہیں which you need to use as a customer, یا as جو بھی آپ جا رہے ہیں ایز اے وزٹر جا رہے ہیں. سو یو شوڈ نو دوز ایریاز ایز ویل. اینڈ دین اپنی جو پرسنل تھنگس ہیں, پرسنل بلانگنگس ہیں, ٹرائی ٹو کیپ دیم سیف اور سیکیور رکھیں. جس طرح موبائل ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں ہو ٹیک اوپن پرسز کہ بھی چیزیں آسانی سے نکل آئیں گے, بٹ اس اوپن پرس میں جو ہے کیا ہوتا ہے, آپ کے موبائلس آرام سے جو ہے نکالے جا سکتے ہیں, یا آپ کے والیٹس نکالے جا سکتے ہیں, کیونکہ اٹس ایزی ٹو ایکسیس نا. تو کوئی بھی چیز اوپن میں ہوگی تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اینڈ دین یو کین ناٹ بلیم اینی ون کہ بھئی اس نے نکالا اس نے نکالا. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ یور اون پرسنل بلانگنگس. سو آلویز ٹرائی ٹو ٹیک اے پرس جس کے جو ہے کوئی زپر ہو یا بٹن ہو, سو اٹس ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل. اینڈ دین فار انفارمیشن, بجائے اپنے پرس میں ڈالنے کے, آلویز کیری اسمال بیگ, پلاسٹک بیگ اور ٹوٹ بیگ جس میں آپ وہ انفارمیشن ڈالتے جائیں فار لیٹر یوز. دین ایک اور چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ دا ایگزیبیٹرس ٹائم. اب وہ رسپیکٹ کس طرح ہو سکتی ہے نا, یو سی دیز آر بیسک ایتھکس. اب جو ایگزیبیٹرز ہیں, اب وہاں پر صرف ایک آپ ہی وزٹر نہیں ہوں گے, دیر مائٹ بی مینی وزٹرز. اب وہ جو ایگزیبیٹر ہیں وہ کبھی ایک کو ایکسپلین کریں, کبھی دوسرے کو ایکسپلین کریں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائی دیٹ کہ جب آپ جائیں آپ ان سے کوئی بات پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس بات کا فوراً جواب نہ دیں. سو یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل ریگارڈنگ دیٹ کہ بھئی دے آر بزی سم ویئر ایلس, یا ہو سکتا ہے ان کا گلا خشک ہو گیا, یا ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی رک گئے ہوں. تو یہ ہے کہ آپ انتظار کریں اپنی باری کا کہ بھئی جب وہ فارغ ہوں گے تو وہ آپ کو ایڈریس کر دیں گے, یا آپ
के जो भी क्वेरीज हैं उनको अटेंड कर लेंगे. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू अंडरस्टैंड. और ये है कि अगर उनके पास टाइम नहीं होता तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट टेक देयर नंबर्स एंड देन यू कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद देम कि भाई हमें जो है आपका ये स्टॉल जो है इंटरेस्ट किया है या हमें ये आपका प्रोडक्ट पसंद आया है, तो लेट्स स्केड्यूल अ कॉल और ऑन कॉल आप बात कर लें. तो उसका जो एक फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो आपको ड्यूरिंग एक्सपो जो है एंटरटेन नहीं कर सकते, तो आफ्टर द एक्सपो व्हेन यू हैव अ कॉल विद देम एंड यू मीट विद देम, तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन देयर ओवरऑल सर्विसेज टू यू इन डिटेल. क्योंकि एक्सपो पे शायद जो है हर एक के पास इतना टाइम ना हो कि वो आपको एक एक चीज़ को जो है ना निटी ग्रिटी में एक्सप्लेन कर सकें, बट जब आप जो है वन टू वन कर रहे होंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट एंड दैट्स हाउ यू रिस्पेक्ट द एग्जिबिटर्स टाइम. और एंड में जो है जो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि भाई प्लीज़ बी इन्वायरमेंट कॉन्शियस. और वो किस तरीके से हो सकते हैं कि जो आप खाएं पिएं मेहरबानी करके उसको उधर ना डंप कर दें. इफ़ देयर आर डस्टबिन ओवर देयर उनको जो है सही जगहों पे डिस्पोज ऑफ करें. जिस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोज में पीपल टेक फूड आइटम साथ के साथ स्टॉल विजिट करें साथ के साथ खा रही हैं. अब ये है कि इस तरह करने से क्या होगा, इस तरह करने से ये होगा कि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हुए हो सकता है आपके खाने का कोई चीज़ जो है उधर गिर जाए या कोई, यानी इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस किस्म की चीज़ खा रहे हैं. अगर कोई ऑयली चीज़ खा रहे हैं तो हो सकता है कि आप हाथ जो है उनके प्रोडक्ट्स पे लगा दें और प्रोडक्ट्स कैन बी कंटेमिनेटेड. या यह है कि आप जो है यानी यू डोंट वांट टू स्पॉइल समवन्स प्रोडक्ट कि भाई आपने उस पर जो है घी वाले हाथ लगा दिए या ऑयल वाले हाथ लगा दिए. इट्स नॉट गुड मैनर्स एज वेल. सो ऑलवेज ट्राई कि भाई जहाँ पर आप खा रहे हैं इट इज़ंट इन द विसिनिटी ऑफ द स्टॉल. या अगर आपने स्टॉल विजिट करना है तो यू शुडंट बी ईटिंग एनीथिंग या नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग जिससे जो है ना किसी का प्रोडक्ट ख़राब हो सके. तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. और वैसे भी एथिक्स का भी यही तकाजा है कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे जो है ना किसी की भी दिल आज़ारी हो या कोई भी कहे कि भाई नहायत ही बदतमीज़ लोग थे, बेसिक तमीज़ भी नहीं थी. So always present the best image of yourself, since uh, everyone doesn't do that thing, but still as a responsible citizen we need to keep these things in mind. So these were the things which I had in my mind and I thought it's better to share it with you. So those people who aim to go and visit Expo Center, जो कि अभी जो है द वीकेंड पे भी हो रहा है लाहौर में, लाहौर एक्सपो सेंटर में शाइकॉन एंड फ्यूचर फेस्ट on the 26th, 27th and 28th. So you can always go and keep these tips in mind and visit that, and then you can always share your experiences with me. So I'll be sharing my experiences with you as well. So maybe I come live from there in the expo, but it all depends upon the networking and the signals. So I'll see if I can come live or I can cover those events live in live. So let's see. And in the meantime, if you people have any questions for me, do ask your questions in the suggestion box and I'll take your questions and I'll see if I can bring anyone on camera. There's one Seema Chaudhary. Would you like to come on camera if I send you request? So instead, okay, let me just see. Yeah, I think it's adding, so let me see. So if anyone wants to share anything here live, you're more than welcome to share your experiences and what do you think expos should be like. And then again, expos में जो है जो फर्स्ट डे होता है उसमें आप जो है ना जस्ट एक जनरल ब्राउजिंग करते हैं. तो सेकंड थर्ड डे में यू आर एबल टू डिटरमिन कि दीज आर द थिंग्स you need to visit and these are the products and these are the stalls जो कि आपके इंटरेस्ट के हैं. So you can always do that in the second and third day visit. So you need to break your task into different days rather than taking all tasks in one day. It becomes hectic and it's not feasible as well. Okay, so I'm just trying to add Seema Chaudhary, but unfortunately I can't add her. Okay, so I'll just let it go. Let's see if I can add Azra Khalid. No, I can't add you. And Atif Shafiq, you're watching, but I can't add you.
It's good. Well, that was all. And if you have any suggestions or if you have any comments, you are more than welcome to leave those comments in my inbox, and I'll answer them personally once I go offline. Or then, if there are any topics which you want me to address in my live sessions, you're more than welcome to do that. But yeah, anything that's related with politics or religion, please don't, pour in such suggestions or topics. I think I won't be able to discuss them. Politics, it's not my forte, and religion too, it's not my forte. I tend to discuss things which can, impact the overall community, and things which I find I am expert in, and I can share my personal knowledge and experiences, professional experiences regarding those. So I try to, talk on those things. So that would be all. Thank you so much for joining in. Bye bye and take care.